السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 5 میں جو ہے حروف جرہ پڑھیں گے۔ حروف جر کہتے ہیں جو اپنے سے بعد والے اسم کو زیر دے دے ان سمپلر فارمز۔ ویسے تو اصل ہے کہ حالت جر میں لے جائے۔ یہ میں نے اس لیے جملہ بول دیا حالت جر میں لے جائے تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم نے غلط پڑھا دیا۔ یہ ہمارا کورس ہی اوور سمپلیفیکیشن کا ہے۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ رول یاد کر لیں کہ عربی میں بائی ڈیفالٹ کوئی بھی جو اسم ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ حرف جو اسم مجرور ہمیں نظر آتے ہیں وہ ماتر 2 وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قرآن سے کوئی آیت اٹھا کے مجھے نکال کے دکھاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا یا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ مضاف الیہ از آلویز مجرور، ظرف مضاف الیہ ہو یا مضاف الیہ کا کومبو، صح؟ تو اب ہم پڑھیں گے یہ سب حرف جر مشہور لکھے ہوئے ہیں، فی، من، علی، کا، عن، بی، لی، الی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں فی بیتن ہو گیا، قرآناً قرأنا من القرآن، علی جبل کرجل، سمعت عن الصلاة فی المسجد، دخلت بسلام للناس الی بلد حتی مطلع الفجر۔ اب یہ فجر جو مطلع حتی کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے ہوا اور یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد مضاف الیہ الفجری۔ اب یہ الفجر زیر والی حالت میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، واللہ یہ واو قسمیہ ہے۔ اس کے بعد بھی جیسے والعصری، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا واو قسمیہ جو ہوتا ہے قسم والا، اس کے بعد والا اسم بھی مجرور ہوتا ہے۔ ان حروف کا استعمال صلہ کے طور پر ہوتا ہے، اور یہ حروف جب کسی لفظ کے پہلے آتے ہیں تو اس کے آخری حرف کو زیر لگا دیتے ہیں۔ اوپر کے خانے میں دیکھیے تمام الفاظ کے آخری حروف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ جہاں ال کا استعمال ہوتا ہے وہاں ایک زیر اور باقی مقامات پر 2 زیر۔ اب ترجمہ کیجئے، آپ نے ترجمہ کر کے بھیج رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کتنا آیا۔ من الکفری، کفر سے، الی طرف، الی الاسلامی اسلام کی طرف، من البیتی گھر سے، الی المسجد مسجد کی طرف۔ اور پھر آپ نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ پھر یہ انہوں نے امپورٹنٹ الفاظ دیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ پڑھ لیجئے، پاز کر کے اسکرین شاٹ لیجئے۔ بعد نفل اس پہ بھی میں روک دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ پاز کر کے اسکرین شاٹ لے لیں۔ بہرکیف اچھا، اب انہوں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سبق اور پڑھا ہے۔ اس سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے مسلمون اور مسلمان عورت کے لیے مسلمتون استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں واحد تثنیہ اور جمع کی ایک خاص ترتیب ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسے درج کیا جا رہا ہے، اس پر قیاس کر کے دوسرے الفاظ بنائیے، یعنی اسی پیٹرن پہ۔ تثنیہ ڈول اور جمع اس سے زیادہ۔ مسلمون، مسلمانی، جب بھی آنی کی آواز لگ جائے کسی لفظ کے ساتھ تو اس کا مطلب وہ 2 ہو گئی ہیں۔ کتابن، کتابانی، 2 کتابیں، مسجدانی، 2 مسجدیں۔ مسلمون، بہت سارے مسلمان۔ کافرون، منافقون، صالحون، ٹھیک ہے، بہت سارے۔ زبر کی صورت، اب یہ انہوں نے اس کی نصب اور جر والی حالتیں شو کی ہوئی ہیں، لیکن اوور سمپلیفیکیشن کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے زبر کی صورت اور زیر کی صورت۔ تو مسلمون سے مسلمن اور مسلمین زیر والی، اور آنی کی جگہ عینی کی اگر آپ آواز لگا دیں گے، چاہے میل ہو فیمیل ہو، جیسے مسلمتن، مسلمتانی، 2 فیمیل عورتیں، مسلمان عورتیں، مسلمتینی، 2 فیمیل عورتیں، لیکن یہ اس کی نصب و جر والی حالت ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مزے کی بات ہے کہ دیکھیے زبر اور زیر یعنی نصب اور جر والی حالتیں جو ہیں وہ اس کے لیے الگ رول نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی سے شو ہوتی ہیں۔ کانٹیکسٹ ڈیفائن کرے گا کہ یہاں پہ نصب ہے یا جر ہے۔ فار ایگزامپل، انا کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے وہ نصب والی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اگر میں کہوں انا مسلمینی تو اس کا مطلب ہوگا کہ بے شک 2 مسلمان مرد۔ اگر میں کہوں من المسلمینی تو اس کا مطلب ہوگا 2 مسلمان مردوں میں سے، اور اب یہ جر والی حالت میں کیونکہ حرف جر آ گیا من۔ تو عینی، مسلمینی، مسلمتینی، 2 مسلمان عورتیں، اور اس کے بعد جو اس کی جمع ہے، جمع اینا کی آواز ہے، مسلمینا، کافرینا، کافرونا، کافرینا، دونوں سے مراد کفار جمع ہیں، بہت سارے کافر، لیکن کافرونا رفع والی حالت ہے، کافرینا نصب و جر والی حالت ہے۔ یوں خانوں میں دیکھنے پر الفاظ کا کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ فاعل اور مفعول کی حالت میں الفاظ پر پیش و زبر لگائے جاتے ہیں، فاعلی حالت۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں ضمناً کہ یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ فاعلی حالت فاعل پہ ہمیشہ زبر ہوں گے یا وہ رفع کی بیسکلی حالت میں ہوگی، اور مفعول یعنی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ زبر کی حالت میں، ہم نے پہلے بھی پڑھایا تھا آپ کو وہاں پہ پچھلے سبق میں۔ اسی طرح حرف جر بھی کسی لفظ کے پہلے کے آخری حرف کو زیر دے دیتا ہے، مثال کے طور پر علی مسلم۔ اب دیکھیے، اگر مجھے کہنا ہے نا، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمونہ سے بھی مراد بہت سارے مسلمان ہیں، مسلمینہ سے بھی مراد بہت سارے مسلمان ہیں، کیا فرق پہنتا ہے؟ فرق کیا پہنتا ہے
کہ اگر میں جملہ بولوں کہ قتل المسلمون الکافرین، مسلمانوں نے کافروں کو مارا، اگر میں اس کی جگہ کہہ دوں قتل الکافرون المسلمین، اب اس کا مطلب ہو جائے گا کہ کفار نے مسلمانوں کو قتل کیا، کیونکہ کافرون جو ہے وہ اب رفع والی حالت میں آ گیا، اور جو پٹ رہے ہیں وہ یعنی جن کے اوپر مفعول ہو رہے ہیں وہ اینا والی حالت میں آ گئے۔ پہلے اونا نے مسلمونہ نے کافرینہ اینا کو مارا تھا، اب کافرونہ جو ہیں وہ اینا مسلمینہ کو مار رہے ہیں۔ اس طرح یہ جو ہے نا لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ یہ اینا اونا سے کیا فرق پڑتا ہے، بھائی آپ اعراب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ تو مجبوری میں شارٹ کورس پڑھانا پڑ رہا ہے، مجھے خود دل نہیں چاہ رہا لیکن اب کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اینا نقرہ فی حلقۃ القادمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔